چیف جسٹس صاحب نے مجھے بلا وہ ہیئرنگ ہوئی ہے اوپن کورٹ ہیئرنگ تھی اور ایوری باڈی وہاں پہ وٹنس ہے کہ میں وہاں پہ ہی تھا ساتھ یہاں میں نے اپنی طرف سے جو بیسٹ ٹیم تھی وہ بھیجی کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کا معاملہ تھا تو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ایز اے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو فارم کی تھی اس کا ہیڈ تھا 4 ممبرس اس چاروں کو میں بھجوایا اور تاہم وہ ظاہر سیٹسفائی آپ کو نہیں کر سکے تو اس لیے آپ نے مجھے سمن کیا سر تو آئی رسپیکٹ اور میں پہلے بھی 2 کمیٹیز میں لاسٹ ویک میں 2 کمیٹیز میں آیا ہوں سر ایک پریویلیج موشن کی کمیٹی تھی اور دوسری لا اینڈ جسٹس اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اور اس میں البتہ جو فتیانہ صاحب کی کمیٹی تھی لا اینڈ جسٹس اس میں یہ کیس بڑا یعنی جس طرح آج ڈسکس ہوگا اسی طرح وہاں پہ ہوا کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ سر یہ بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے سر انفارچونیٹلی آپ کے لمبے پوری قوم نے جیتا ہونا چاہیے ہماری بچیوں بیٹیوں کی بے حرمتی اس طرح نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی ہماری تھی جو جورسڈکشن میں انسیڈنٹ ہوا سی سی پی او صاحب میں لگتا تھا کلامی کی معافی کرتا سر بالکل ہماری بچیاں بھی ہیں ہماری بیٹیاں بھی ہیں ہماری بہنیں بھی ہیں ہماری بھائی بھی ہیں تو وہ عورت ان کی ایک انفرادی حیثیت بھی ہے تو ہمیں تھوڑا سا جو سینسٹائز ہونا پڑے گا وہ اس حوالے سے سینسٹائز ہونا پڑے گا کہ ہم ایک صرف اپنی ایک مردوں کے نقطۂ نظر سے ہی ہم نہ دیکھا کریں چیزوں کو ہمیں ذرا اپنی سوچ کا پیمانہ بھی وسیع کرنا پڑے گا تو اس میں آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ بھی اپنے آپ کو اس طرح سینسٹائز کریں اور ان کو ان کی صرف اس نظر سے ان کو نہ دیکھیے یہ چیز کنٹینیو کریں اس سلسلے میں عرض کروں کہ لاہور پولیس نے اس کے اوپر ادروائز میں لاہور پولیس میں 2 سپٹمبر کو آیا ہوں اور لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑا اس پہ کام کیا ہوا اسپیشل سیل ہے جینڈر کرائم اور جس کی انچارج انسپیکٹر فضا ہے اور جو کہ امیڈیٹلی وہاں موقع میں پہنچے تو تقریباً 9 سپٹمبر کی رات کا یہ انسیڈنٹ ہے یعنی 9 سپٹمبر کا رات شروع ہوئی 12 بجے کے بعد اور تقریباً کوئی 1:30 بجے کے قریب یہ سارا اسٹارٹ ہوا سر میں اس کا ٹائم لائن آپ کو بتا دیتا ہوں سر تاکہ بیسیکلی ٹائم لائن ہی ہے جس کے اوپر ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو وکٹم اسٹارٹیڈ آف فرام دا ہاؤس آف ہر فرینڈ ان ڈی ایچ اے بیسکس میں ان کی فرینڈ کی ان کے گھر سے وہ تقریباً 1:30 پہ نکلی ہیں اپیرنٹلی جو میری پرزمپشن ہے میں اس کو پرزمپشن ہی کہوں گا کہ جو بات چیت میں نے وہاں پہ سنی ہے تو اس پہ غالباً ہسبینڈ کی طرف سے تھا کہ آپ پوچھے بغیر لاہور نہ جائیں ہسبینڈ ادھر تو فرانس تھا یہ پرزمپشن ہے میری مجھے کسی نے یہ بتایا نہیں ایک میری آن دا بیسس انفرنس جو میں ڈرا کرتا ہوں غالباً وہ اس اجازت کے بغیر آئی ہے بچوں کے ساتھ اور رات کو پھر فرانس کے ٹائم اور پاکستان کے ٹائم کا جو فرق ہوتا ہے تو غالباً انہوں نے کہا کہ بچوں سے بات کرواؤ اور ان کو یہ ہوا ہے کہ اب بچوں سے بات کرائی تو بات ہو جائے گی ویڈیو پہ آج بات ہوتی ہے تو یہ رش بیک کیا 45 منٹس میں گزرا والا پہنچو وہاں جا کے بات کرا دوں بچوں تو یہ وہ رشنگ بیک جو ہے نا یہ ریزن بنی ہے جو کہ نسبتاً اسپیڈی ہے اور اچھی روڈ سے تو یہ بنیادی طور پہ اب انفارچونیٹلی وہ جو ہے جس وقت یہ آپ انہوں نے بتایا کہ ہسبینڈ نے کہا تھا کہ میں تو آپ یہ آپ اپنی اس طرف سے اس طرح کی اسٹوری نہیں بنائیں ان کے پرزمپشن تو وہ کرتے رہتے ہیں نا یہ بھی پریزیوم کیا تھا کہ وہ شاید فرانس سمجھ کے نکلی ہے ہو گیا اور وہ تقریباً ٹول پلازا سے 4 سے 4.5 کلومیٹر اندر جا چکی اب خیر ہے وہ شاید اتنا نالج نہیں ہوگا اور بدقسمتی یہ ہے سر کہ اگر آپ لاہور سٹی سے شروع کریں نا سر یہ قصور ہمارا ہے ہم سب اداروں کا ہے لاہور سٹی سے آپ نکلیں فیصل چوک سے جو ہمارا چیئرنگ کلاس ہے اور آپ اس پوائنٹ تک جہاں پہ یہ بیچاری اس ظلم کا شکار بنے تک پہنچے 4 ہیلپ لائن آتی 4 اتھارٹیز ہیں 4 ٹریفک سسٹمز ہیں ظلم ہے شہر سے نکلے عسکری ٹینک تک آئے تو ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس ہے اس کے اوپر چڑھے آپ رنگ روڈ پہ تو کمشنر صاحب کی رنگ روڈ پولیس تھی مجھے اس طرح کی اداروں انہوں نے بتایا میں اتنی دیر کھڑی رہی اتنی دیر ہوئی تھی پھر آگے ہم نے جب
جو باقی ٹائم لائن ہے وہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ہے. کیوں؟ اس لیے ایگزیکٹ ہے کہ وہ اس میں موبائل فون کی کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چل جاتا ہے سی ڈی آر سے. تو انہوں نے تقریباً اس وقت کیا ہے کہ 2:01 پہ شی کال ایٹ ہیلپ لائن 130. اسٹاک ہوئی, کزن کو فون کیا, کزن نے ڈائریکٹ کیا 130 کو کرو, انہوں نے 130 کو فون کیا. اور وہاں پہ عجیب تماشا ہے 130 موٹر وے کا بھی. میں موٹر وے ڈی آئی جی رہا ہوں 2 سال پہلے. سسٹم بہت اچھا 130 کا. اب نیچے اور سسٹم, یعنی اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے گاڑی کا کوئی مجھے ایمرجنسی ہیلپ چاہیے, تو وہ جو ڈلیوری ہماری وہاں پہ وہیکلس ہیں وہ ایف ڈبلیو کے اندر ہے, جو موٹر وے کے اندر ہی نہیں ہے. یعنی ڈلیوری کی جو ورک شاپس چل رہی ہیں وہ ایف ڈبلیو کے اندر ہے. اچھا, اب 130 والے بچے نے وہ کانفرنس کال پہ میجر صاحب کو لیا گیا ایف ڈبلیو, یعنی جو بیسٹ میں سمجھتا ہوں ایک آپریٹر کر سکتا تھا وہ اس نے کیا. میجر صاحب آئے تو میجر صاحب نے بھی ظاہر ہے واز ویری کرٹیس اور رسپانسبل آفیسر, انہیں کہا کہ ہم فوری طور پہ بھیجتے ہیں. اب فوری طور کیا ہے, وہ تو چل رہی ہے مین M2 پہ, وہاں M2 پہ پتہ نہیں اس وقت کدھر کڑی ہوتی ہے, 15-20 کلومیٹر نارتھ میں ہے, ساؤتھ میں. وہاں سے انہوں نے اس کو موو کرایا, اس کو ڈائریکشن ہوئی ہے. لیکن یہ جب ہم بھی پہنچ گئے اور سارے لوگ پہنچ گئے تو اس کے 10 منٹ بعد پہنچیے, اور اس میں اس کا قصور نہیں ہے ڈلیوری کا, کیونکہ پتہ نہیں کہاں سے موو کی ہوئی. اس میٹنگ کے آبویسلی ساری ریکارڈنگ وہ سامنے دیکھیں, وہاں پر وہ کونے میں آپ دیکھیں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو ڈیٹیل پرووائڈ کی گئی پچھلی دفعہ میٹنگ میں, اور میں ان کو اوور ویو جو آپ نیٹیویٹیز کی ڈیٹیلز ہو سکتا ہے, میں اگر ہو سکتا ہے وہ تو, اور ہمارا کہیں پہ میں تو آفیشیل ریکارڈ پڑھ رہا ہوں, یہ ان کی رپورٹ ہے. ہم نے آپ کو جو طلب کیا نا وہ بھی ایک کورٹ کی ہم نے پاور سے طلب کیا جو آئین اور قانون سمجھتے ہیں. تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ ایک کورٹ میں پیش نہیں ہوئے, ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. ہیومن رائٹس کمیٹی ہے, آپ اس کے فنکشنل کمیٹی ہے. باقی کمیٹیز جو ہیں پارلیمنٹ کی وہ منسٹریز کے ساتھ ان کا لنک ہے. اس کا کسی اس کا منسٹری کے ساتھ لنک ہے, لیکن منسٹری ختم بھی ہو جائے یہ کمیٹی چلتی رہے گی. اور ہمارے جو رولز آف بزنس ہیں جی سر کاکر صاحب مہربانی جناب کرنا صاحب, یہ بہت اہم کیس ہے, کیونکہ ماں کی بیٹی کی ایک بہن کے ساتھ ہوا ہے جو سارے ملک سے متاثر ہوتا ہے. اور ہمارے سارے 22 کروڑ عوام کی جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ ایک خوف میں مبتلا ہو گئی کہ ریاست اور ریاست کے ادارے جو ہیں ہماری اور یہ بالکل ایک بلائنڈ کیس تھا, ایوری باڈی نوز. تو اس سارے اس کیس پہ دیکھیں ہمیں کم از کم اتنا کریڈٹ تو ملنا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کینسر کا پیشنٹ چلا جاتا ہے اور اس کی وہ نہیں ہو رہی, پتہ نہیں چل رہا انویسٹیگیشن, اور اینڈ میں ایک ڈاکٹر ڈھونڈ لیتا ہے یا ایک ڈاکٹر کی ٹیم ڈھونڈ لیا کہ نہیں اس کو کینسر ہے. اگرچہ تو اس کے علاج کے بعد بچے گا نہیں, لیکن آپ کریڈٹ تو دیتے ہیں نا کہ اس نے ڈھونڈ لیا. سملرلی میں یہ کہتا ہوں ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے, لیکن آپ تھوڑا سا ایک یہ کریں کہ ہم نے اپنی پوری بیسٹ ٹیکنیکس امپلائے کر کے 72 آورس میں ہم نے ڈھونڈا ہے. 72 آورس میں زینب کا کیس چلا 2 مہینے, وہ بھی تو کلائنٹ تھا, اسی طرح کا تھا. تو 72 آورز میں آپ نے بریک کر لیا, بریک کیا تھا, آئیڈینٹیفائی کر لیا. ہاں چل گیا. اچھا, اب اس پہ میں تھوڑی سی بنایا جو ہماری پوری ٹیم سی آر او کی, کیونکہ جیو فینسنگ ٹیکنیک اب تو بڑی عام ہو چکی ہے, تو یو مسٹ بی نوئنگ دیٹ کہ ہم وہ 2 پلیسز جو ہیں جہاں پہ گاڑی رکی ہے وہاں پہ اگر کوئی نزدیک آیا بندہ تو موبلٹی ہوئی ہے تو وہ سیکنڈلی وہ پلیس آف انسٹنٹ, ان 2 جگہ کے اوپر ہم نے لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ لی ہیں, اور اس سے پھر ہم ٹاورس لوکیشن لیتے ہیں. یو مسٹ بی نوئنگ کے بعد تیسرا ہم نے ڈی این اے کی ٹیم کو بلایا, کیونکہ اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور بلڈ موجود تھا. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ڈی این اے تھا,
ठीक है ना, जो नॉर्मल इस क्राइम होता है उससे अब हट के था। तो हमने डीएनए की टीम बुला ली, चरितार साहब पीएफएससी वाले हैं, उनको फोन किया, फौरी तौर पर उनकी टीम आ गई, वो हमने 5 मिनट के लिए उन्होंने लेटेंट फिंगरप्रिंट्स उठाए, क्योंकि हमारा था कि उन्होंने आगे दरवाजे खींचे होंगे, शीशों का हाथ लगा होगा, और वहां से अब ये 5 टेक्निक्स हमने एम्प्लॉय कर, आपने 4 बताइए, 5वीं से फुट ट्रैकर्स, जियो फेंसिंग, डीएनए और फिंगरप्रिंट्स। और 5वीं ये है कि हमने अंदर जो लिंक रोड से आ रही थी ना, उस पे जाके हमने कोई कॉटेज इंडस्ट्री के सीसीटीवी ढूंढे, क्योंकि नॉर्मल सीसीटीवी वहाँ पे है नहीं, तो अंदर हमें कुछ 2 ऐसे छोटे कारखाने टाइप के छोटी छोटी जैसे होती है मशीनियाँ लगी, तो उनके हमें मिल गए, वो भी हमने आबिद मलिक मुझे एक दफा जॉइंट सेशन में खड़ा कर दे, ताकि मैं एक के मैंने से भी माफी मांगू और सबसे ठीक है, मैं माफी मांगू। मांगू अच्छा जी सर, 58 ईयर्स की मेरी एज है, तो यादाश्त भी मेरी उसी तरह की होगी ना। अच्छा सर, अब इसमें आइडेंटिफाई हो गया ना बंदा, अब टारगेट हमें पता चल गया, फिक्स टारगेट है, उसके ऊपर हमने शब्द हमारे पास आ गया बात और ग्राउंड चीज़ों को, वो इनको जो कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछली दफ़ा यहाँ पर स्टेटमेंट दे के गए सेक्रेटरी NHA, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और IG मोटर, तो हमारी अगली मीटिंग में हमें उन्हें बिठाकर, और उस वक्त तक सब कमेटी फर्दर इसमें प्रोसीड कर चुकी होगी, जो एविडेंस ये वहाँ से लेकर आ रहे हैं उसकी बुनियाद पर हमें उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए, करना पड़ेगा, नंबर 1। और फिर दूसरा, इस मामले में सब कमेटी भी जो हमने फॉर्म की है अपनी कंक्लूजन्स देगी, वो हम उसको लेंगे। उस ब्रीफिंग में हम होप करते हैं कि आप मुलजिम को जल्दी रिलीज कर दें। उसमें जो आपकी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स आपने हमें बताई, जो एविडेंस कलेक्शन है, जो आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से आप क्लोज कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं, वो उसी तरह आप जारी रखें। एक दफ़ा फिर आपको ये हम रिमाइंड कराते हैं कि जो अभी रीजंस फॉर ट्रैवल आपने फिर दिए यहाँ पर खातून के सर्वाइवर के, विक्टिम के, हमारा कंसर्न नहीं है, बस वो मैं यही बात कर रहा हूँ कि रियासत का काम है हिफाजत देना, जी सर, उसी में वो चाहे जिस मकसद के तहत निकली है अपने घर से अपने बच्चों के साथ गुजर, ये हमारा कंसर्न होना ही है। तो इसमें हम आपको दोबारा रहमत देंगे सर, लेकिन उसमें जब तक आप किसी हतमी पहुँच भी जाएंगे, और जो सब कमेटी है उसके साथ आप अपनी जो कोऑर्डिनेशन है लाहौर पुलिस की वो रहनी चाहिए, ताकि वो अपने कंक्लूजन्स में हम इस मामले को हल करने की तरफ पहुँचे। और इसमें हमें जो साइंटिफिक एविडेंस और जो कोर्ट्स देखती हैं कि सर्कमस्टांशियल या ऑक्यूलर एविडेंस के साथ हो, इस मामले को भी हमें देखना पड़ेगा। DPO साहब से वो पिछला केस बहावल नगर वाला, वो पूरे उसकी डिटेल्स में देख लूँगा, जो सेशन जज जो अदालत का जो फैसला है उसको भी पढ़ दूँगा, और ये चीज़ अब हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि अगर कहीं कोई कानूनी लूपहोल है, कानूनी शहादत हमारे 2 एजेंडा आइटम्स रहेंगे। एजेंडा आइटम नंबर 1 कि मिनिस्ट्री अभी तक नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स इसका बिल 2011 में मैंने नेशनल से मेहमान है आप सर हमारे, कुछ हमें देते जाए। देखिए सारी तफ्तीश आपको बता दी है, इंशाल्लाह अगर जो इसका कोई ब्रेक थ्रू अच्छा हुआ, जल्दी हुआ, आपको जरूर देंगे। कब तक उम्मीद है सर कि आबिद पकड़ा जाएगा? अभी कुछ नहीं कह सकते। पुलिस सवाल है, आपने दावे तो इतने बड़े बड़े किए कि हमने इतने तरीकों से तफ्तीश की, आज इतने दिन हो गए, एक आबिद नहीं पकड़ा जा रहा, उसका DNA आपके पास मौजूद है, आपको पता है कि वो अक्यूज था पहले, फिर कैसे वो छूट गया और अभी तक वो फिर रहा है, आज़ाद फिर रहा है? हमारा फोकल पर्सन है ज़ीशान असगर साहब इस केस के, बेहतर है कि अगर आप उनसे आपने कहा कि आप फिर किसी दिन बात करते हैं। यहाँ तो बात कर ली, यहाँ तो बात कर ली आप।